میم اگر آپ میری بات نہیں مانیں گی تو مجھے آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی، اذلان نے نور پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ نور جو کہ پہلے ہی نشے سے جھول رہی تھی، اذلان کی دھمکی سن کر آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگی اور پھر انگلی اٹھا کر غصے سے بولی، ایک گارڈ ہو تو گارڈ بن کر رہو، میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے ایک اشارے پر میرا باپ تمہیں نوکری سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر نور نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی، لیکن اس افتاد میں وہ خود اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی تھی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، اذلان نے آگے بڑھ کے فوراً سے اس کو تھام لیا تھا۔ نور اور اس کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ دوسری طرف نور کی نظر اچانک ہی اس کی شرٹ سے جھلکتے ہوئے بالوں پر پڑی۔ اس نے بے اختیار وہاں پر اپنی انگلیاں پھیری اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، تم تو کافی زیادہ ہینڈسم ہو۔ یہ کہہ کر اس نے بائیں آنکھ ونک کی تھی۔ اذلان نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ یہ لڑکی آج واقعی میں اس کے صبر کا امتحان لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پہلے تو وہ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اپنے امیر دوستوں کی پارٹی پر چلی آئی، جہاں پر اس کے ایک فرینڈ نے مذاق میں اس کے ڈرنک میں نشہ آور دوا ملا دی۔ یہ تو شکر تھا کہ اذلان وقت پر وہاں پہنچ گیا، ورنہ نور کے ساتھ نہ جانے کیا ہوتا۔ میم آپ فی الحال یہ ساری چیزیں چھوڑیں اور گاڑی میں چل کر بیٹھیں۔ اذلان نے اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی پل وہ زور سے اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس کی دھڑکنیں بہت ہی زور سے اذلان کے سینے کے ساتھ جا کر ٹچ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اذلان کی سانسیں بھی اٹکنے لگی تھی۔ میم، اس نے نور کو الگ کرنا چاہا تو وہ مزید اس کے ساتھ چپکنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، تمہارا جسم گرم ہے، مجھے اپنے جسم کی گرمی محسوس کرنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے اذلان کی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے۔ اذلان کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اگلی پل وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے کنٹرول میں لے چکا تھا۔ آپ گاڑی میں چل کر بیٹھے، میں ہیٹر آن کر دیتا ہوں۔ اذلان کو اب اس کی ذہنی حالت پر بھی شک ہونے لگا تھا، کیونکہ اس قدر شدید گرمی میں محترمہ کو سردی لگ رہی تھی۔ نشہ کچھ زیادہ ہی اس کے سر پر چڑھ گیا تھا۔ نہیں، مجھے گاڑی میں نہیں بیٹھنا، مجھے تمہاری گود میں بیٹھنا ہے۔ اس کی دوسری انوکھی فرمائش پر اذلان کا پورا جسم یکدم گرم ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ اس لڑکی کے جسم کی قربت حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھا، اور دوسرا وہ لڑکی بھی آج پورا اس کے صبر کا امتحان لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ او ہیلو میرے باڈی گارڈ، کیا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ مجھے تمہاری گود میں چڑھ کر بیٹھنا ہے، پلیز مجھے اپنی گود میں چڑھنے دو نا۔ فی الحال میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں حق کروں، کیا میں تمہیں اپنے گلے سے لگا سکتی ہوں؟ وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ چپکنے ہی لگی تھی کہ اذلان نے اس بار اس کے کندھوں سے پکڑ کر اس کو روکا۔ اس کا اپنا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ ساری دوریاں ختم کر دے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ غلط ہے۔ ابھی تک ان دونوں کا نکاح نہیں ہوا تھا اور بغیر کسی رشتے کے وہ اس عورت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ لیکن یہ عورت تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آپ کو اپنی گود میں نہیں بٹھا سکتا۔ یہ سن کر وہ پھر سے گول گول گھومنے لگی اور پھر بچوں کی طرح اپنے پاؤں زور سے سڑک پر مارنے لگی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تم اپنی گرل فرینڈ کو وہاں پر چڑھا کر بٹھاؤ گے۔ یہ سن کر اذلان کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی بہک گئی تھی۔ اس نے پھر سے نور کی بازو پکڑنے کی کوشش کی تو نور نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے تھے۔ وہ درد کے مارے بلبلاتا ہوا پیچھے کی طرف ہٹا اور کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اوئے گارڈ، مجھے ایسے مت دیکھو ورنہ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ میں اس وقت تک تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی جب تک تم مجھے اپنی گود میں چڑھاؤ گے نہیں۔ یہ سن کر اذلان نے گہری سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، میری گود میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ نور نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی جا کر؟ منہ دھو کر آ۔ اذلان بس اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی بھی نہ جانے کیا چیز تھی۔ کیا اب آپ گاڑی میں تشریف رکھنا پسند کریں گی؟ ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، اور اگر آپ کے بابا جان کو پتہ چلا کہ آپ نشے کی حالت میں مجھے یہاں پر ملی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جان سے مار دیں گے۔ نور نے چلنے کی کوشش کی لیکن لڑکھڑا کر پھر سے زمین پر گر گئی تھی۔
اذلان نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تو اس کی کمر پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ گود پر بٹھانے سے تو بہتر تھا کہ وہ اسے اپنی کمر پر چڑھا لیتا، اس لیے اذلان نے اسے فوراً سے اپنی کمر پر سوار کیا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ نور نے اچانک ہی اس کی گردن کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ اذلان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ میم، میری گردن چھوڑیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اگر گریں تو سیدھا اس کھائی میں نیچے جائیں گی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی باڈی گارڈ، تم نے میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ میں جہاں کہیں بھی جاتی ہوں تو میرے سر کا عذاب بن کر وہاں پر نازل ہو جاتی ہوں، اور کبھی کبھار تم مجھ سے پہلے ہی وہاں پر موجود ہوتے ہو۔ نور کو یکدم ہی نشے کی حالت میں اپنے سارے دکھ یاد آ گئے تھے۔ اسے اذلان سے یکدم ہی نفرت کا احساس ہونے لگا، اور ادھر اذلان اپنی گردن اس کے بازوؤں سے چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نور کو اپنی کمر سے اتارا اور زور سے گاڑی میں دھکیلا۔ نور پاگلوں کی طرح کھڑکی بجانے لگی تھی۔ اگر وہ ذرا سا بھی عقل کا استعمال کرتی تو دروازہ کھول کر باہر نکل سکتی تھی، مگر اذلان جانتا تھا کہ نشے کی حالت میں سب سے پہلے انسان کی عقل ہی ختم ہوتی ہے، اس لیے وہ بغیر ٹینشن کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ تو نور نے اپنی ٹانگیں اس کی گود میں رکھی اور خود بھی وہاں پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میم، اگر میں نے واقعی میں آپ کو اپنی گود میں چڑھا لیا تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ نور اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر کے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی، اور پھر اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ مس کرتے ہوئے بولی، باڈی گارڈ، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہاٹ ہو۔ اذلان پھر سے بوکھلا گیا تھا، یعنی وہ نور کی اس روپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ نور نے آگے بڑھ کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس نے اذلان کے بازو کو بھی مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس کی دھڑکنیں مسلسل اذلان کے کندھے کے ساتھ رگڑ کھا رہی تھی، جس سے اذلان کے اندر کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے تو وہ اس واقعے کی مثال دیتا جب اس کی محبت مکمل طور پر اس کی دسترس میں موجود تھی۔ اگر وہ چاہتا وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ راستے میں اچانک ہی تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ فارم ہاؤس قریب تھا، اس لیے وہ اس کو فوراً ہی وہاں پر لے کر گیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ نور کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے اور اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے طریقے سے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ نور کی بھاری اور بھری بھری دھڑکنیں اس کی وائٹ کلر کی شرٹ سے باہر جھلک رہی تھی۔ اذلان نے بڑی مشکل سے ان سے اپنی نگاہیں ہٹائی تھی۔ جب تک وہ باہر موجود تھے تب تک نور نے اذلان کی جیکٹ کی مدد سے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا، لیکن لاؤنج میں پہنچتے ہی اس نے جیکٹ اتار کر دور پھینک دی اور خود پھیل کر صوفے پر لیٹ گئی۔ اذلان نے مدد طلب نظروں سے آس پاس دیکھا۔ فارم ہاؤس میں کوئی ملازمہ بھی موجود نہ تھی، ورنہ وہ اس کی مدد سے محترمہ کی حالت درست کروا لیتا۔ اب اس نے جو کچھ بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے آپ کو چینج کر لینا چاہیے، وہ اس کی پتلی سی کمر سے بمشکل نگاہیں ہٹاتے ہوئے بولا۔ یہ سن کر وہ اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے، کیوں شرما رہے ہو؟ اذلان نے دل ہی دل میں لا حول ولا قوت کا ورد کیا۔ وہ بھی حد سے زیادہ بے شرم تھا، لیکن یہاں پر وہ اس لڑکی کی بے شرمی کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ دیکھو میرے پیارے باڈی گارڈ، تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے تم مجھے کھل کر بتا سکتے ہو، اور میں تمہاری مدد کرنے کی بھی کوشش کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دوبارہ سے لڑکھڑاتے ہوئے اذلان کی طرف بڑھی تھی۔ درمیان میں ہی اس کی ٹھوکر لگی، وہ پھر سے اذلان کی باہوں میں جا کر گھری۔ اذلان نے فوراً سے اس کو سہارا دینا چاہا، لیکن اس دوران اس کی دھڑکن اذلان کی ہتھیلیوں سے جا کر ٹکرائی تھی۔ آپ اوپر چلیں اور آرام کریں، جیسے ہی بارش رکتی ہے میں آپ کو آپ کے گھر لے کر جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چینج کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ وہ لوگ اکثر ہی اس فارم ہاؤس میں چھٹیاں منانے کے لیے آتے رہتے تھے، اس لیے یہاں پر کافی زیادہ سامان موجود تھا اور نور کے کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے۔ اذلان نے اس کے روم میں لے کر گیا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے روکتے ہوئے بولے، تم بھی یہیں پر رکو، مجھے یہاں پر اکیلے ڈر لگ رہا ہے۔
یہ سن کر وہ اپنے لب بھینچ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی آج اس سے کیا کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ الماری میں اپنا چہرہ گھسا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بتاؤ کہ میں کون سے کپڑے پہنوں؟ اس کا لہجہ اور قدم دونوں لڑکھڑا رہے تھے۔ اذلان بار بار آگے بڑھتا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ وہ گر جائے گی، لیکن وہ ہر بار اپنے آپ کو سنبھال لیتی۔ اوہ ہیلو مسٹر، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں کون سے کپڑے پہنوں؟ اس بار وہ تھوڑی سی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی۔ اذلان نے بساختہ اپنے کانوں میں انگلی دے دی تھی۔ مجھے کیا پتا، آپ کو جو بھی بہتر لگتا ہے وہ دیکھ لیں۔ اس نے پھر سے اس کی وائٹ شرٹ سے جھلکتی ہوئی بھرا سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ اچانک ہی نور نے اس کے سامنے اپنی 2 ڈیفرنٹ کلرز کی بھرا کو لہرایا۔ مجھے بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون سی سوٹ کرے گی؟ اذلان کا دل کرا تھا وہ اس کے سر پر کوئی بھاری چیز مار کر اس کا سر پھاڑ دے، اور دل ہی دل میں وہ شدت سے اس چیز کی بھی خواہش کر رہا تھا کہ جس دن اس کی نور کے ساتھ شادی ہو گئی، اس رات وہ نور کو ہر حال میں نشہ کروائے گا، کیونکہ یہ نشے والی نور اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہو رہی تھی۔ آپ یلو پہن لیں۔ یہ سن کر اس نے وہ والی برات دور اچھال دی۔ میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، میں تو یہ ریڈ کلر کی پہنوں گی۔ وہ اپنے سارے کپڑے اٹھا کر دوبارہ سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اذلان اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اب آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتی ہیں؟ اس نے اپنے کپڑے اذلان کے سامنے لہرا دیے۔ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، میرے ہاتھ بھی درد کر رہے ہیں اور ٹانگوں میں بھی درد ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، اور ادھر اذلان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ پلیز یہ مجھے پہنا دو نا، میرے ہاتھوں میں بہت درد ہو رہا ہے اور میرا سر بھی درد کر رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ اس نے یہ کہہ کر اذلان کے بازوؤں کو زور زور سے جھنجھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا میں ایسا کرتی ہوں، آدھا کام میں کرتی ہوں اور آدھا کام تم کر دینا۔ میں اپنی شرٹ اتارتی ہوں تو مجھے پھر کپڑے پہنا دینا، ٹھیک ہے؟ وہ معصومانہ انداز میں اس سے سوال کر رہی تھی، جبکہ اذلان یہ سوچ رہا تھا کہ جب صبح میڈم صاحبہ کو رات کی باتیں یاد آئیں گی تو نہ جانے شرمندگی کے مارے اس کا کیا حال ہوگا۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ میں یہ اتارنے لگی ہوں۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے ہی لگی تھی کہ اذلان اسے بازو سے پکڑ کر زور سے واش روم کے اندر گھسا دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ بہتر ہوگا کہ آپ خود ہی چینج کر کے آ جائیں، کیونکہ اگر میں نے ایسا کچھ بھی کیا تو صرف کپڑے چینج نہیں ہوں گے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ایکسچینج ہو جائے گا۔ آخری بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی، کیونکہ وہ کوئی بھی ایسی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر اسے بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ نور دوسری طرف کافی دیر تک دروازہ پیٹتی رہی اور پھر روتے ہوئے کپڑے پہننے لگی تھی، لیکن جب وہ باہر نکلی تو اس نے صرف شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا سینہ بہت زیادہ بے ترتیب ہو رہا تھا۔ میں بیڈ پر جا کر سو رہی ہوں، تم صوفے پر جا کر سو جاؤ، میرے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی اور بابا سے کہہ کر یہاں سے نکلوا دوں گی۔ تقریباً 2 گھنٹے ہی گزرے تھے جب اذلان کو اپنے سینے پر بھاری پن کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو نور اس کے کندھے پر سر رکھے چھوٹے بچوں کی طرح خراٹے لے رہی تھی۔ اس کا آدھا منہ بھی کھلا ہوا تھا اور وہ سوتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اذلان کے دل میں شدت سے یہ خواہش آئی کہ وہ اس کے ہونٹوں کو چوم ڈالے، لیکن پھر اس کی کچھ روایات اور ویلیوز اس کے دماغ پر حاوی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے اس فیصلے کو مکمل طور پر رد کیا اور اٹھ کر بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے سگریٹ نکالا اور لمبے لمبے کش بھرنے لگا۔ پوری رات اس نے جاگتے ہوئے ہی گزاری تھی۔ دل ہی دل میں وہ ایک اور بڑا فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ ہر حال میں نور سے نکاح کر کے رہے گا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ دوسری طرف صبح جب نور سو کر اٹھی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ نشہ تو اتر چکا تھا، لیکن اب رات کے مناظر ایک ایک کر کے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی اور تیزی سے نفی میں گردن ہلانے لگی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ میں بھلا اس شخص کو
یہ ساری باتیں کیسے بول سکتی ہوں؟ وہ پاگلوں کی طرح زور زور سے نفی میں گردن ہلانے لگی تھی، اور پھر اسے یاد آیا کہ کیسے آدھی رات کے وقت وہ جا کر اس کی باہوں میں اپنا سر رکھ کر سوئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اسے اور بھی زیادہ رونا آنے لگا تھا۔ وہ فوراً سے واش روم کی طرف بھاگی اور جلدی سے چینج کیا۔ جب وہ باہر آئی تو اذلان کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا، لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکی تھی۔ فارم ہاؤس سے نکلتے ہی اسے اذلان نظر آ گیا تھا۔ میں آپ کو جگانے کے لیے ہی آ رہا تھا۔ میں نے فی الحال تو آپ کے بابا کو آپ کی بے وقوفی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، اور یہ آپ کی آخری غلطی سمجھ کر درگزر کرا۔ دوبارہ اگر آپ نے ایسی کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی یا مجھ سے چھپ کر پارٹی پر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر آپ کو اپنے بابا سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اذلان نے صرف پارٹی کے حوالے سے بات کی تھی۔ کل رات کو جو کچھ بھی ہوا اذلان نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا، کیونکہ نور کا لال چہرہ دیکھ کر اسے پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی ہے۔ ادھر نور نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور اپنے لہجے کو غسیلا بناتے ہوئے بولی، ہاں ٹھیک ہے، زیادہ دماغ خراب مت کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اسے حکم دیتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اذلان اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ میڈم صاحبہ، صرف ایک بار آپ میری بیوی بنے، پھر اس کے بعد سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ ادھر پورا راستہ نور نے خاموشی میں ہی گزار دیا تھا، ورنہ وہ اسے چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹتی تھی۔ آج اذلان بہت زیادہ تیز سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ نور نے اس پر بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ اپنی سوچوں میں حد سے زیادہ ڈوبی ہوئی تھی۔ حویلی میں پہنچتے ہی وہ فوراً سے اندرونی حصے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ اذلان پاس کھڑے شیر خان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ بتاؤ کیا خبر ہے؟ اس کا چہرہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ شیر خان نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، وہ صاحب جی، چودھری کمال اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں، چھوٹی بی بی کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ سن کر اذلان کے ہونٹ پر اسرار انداز میں مسکرا دیے تھے۔ جو پہلے کرتے آ رہے ہو وہی کرو، یا تو اس بندے کو غائب کر دو یا پھر اسے مجبور کر دو کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دے۔ مجھے وہ آدمی اس گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ بھی اندرونی حصے میں غائب ہوا۔ اچانک ہی صفدر صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ فوراً سے چوکنا ہو گیا تھا۔ کل رات تم دونوں کہاں پر تھے؟ انہوں نے دو ٹوک انداز میں سوال پوچھا۔ کل اچانک بہت تیز بارش ہو گئی تھی تو میں میم کو فارم ہاؤس میں لے گیا تھا، اس نے صفدر صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئے تھے۔ میں تم لوگوں سے اس سے پہلے کا پوچھ رہا ہوں، تب وہ کہاں پر تھی؟ میم کی فرینڈ کی ایک پارٹی تھی، اذلان نے پھر سے مختصر جواب دیا۔ اور وہ دوست کیسی ہے؟ نور جو کہ کچن کی طرف جا رہی تھی، نیچے سے آنے والی آوازیں سن کر اس کے قدم وہیں پر ہی جم گئے تھے۔ اذلان نے گہری سانس خارج کی۔ میں نے ان لڑکیوں کے بارے میں پتہ لگوایا ہے، وہ اچھی لڑکیاں نہیں ہیں، ڈرگز کی اسمگلنگ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معصوم گاؤں سے آنے والی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے دوستیاں کر کے ان کی زندگیاں برباد کرتی ہیں اور پھر ان کو آگے بیچ دیتی ہیں۔ نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اذلان کا منہ توڑ ڈالے، جس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بابا کو کچھ نہیں بتائے گا، اور اب رٹو طوطے کی طرح شروع ہو گیا تھا۔ یہ انسان ایک بار میرے ہاتھ لگی، اس کا تو میں وہ حشر کروں گی کہ یہ ساری زندگی اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اذلان خانزادہ، اگر میں نے تمہیں اپنی انگلیوں پر نہ نچایا تو میرا نام بھی نور خانزادہ نہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازنے لگی تھی۔ ادھر صفدر صاحب کا دماغ یکدم ہی گھوما تھا۔ انہوں نے اونچی آواز میں نور کا نام پکارا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ نیچے آ گئی تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ سن کر وہ مکمل طور پر انجان بن رہی تھی۔ کس بارے میں بابا جان؟ مجھے بھی بتائیں، کیونکہ میں نے تو کچھ بھی نہیں سنا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، یہ تم نے کس طرح کی لڑکیوں سے دوستی کی ہوئی ہے؟ اور کل تم نے نشہ بھی کیا تھا؟ یہ سن کر نور نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا، بابا میں نے نشہ نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے کروایا گیا تھا، اور قسم اٹھوا لیں مجھے ان لڑکیوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔
اور نہ ہی اذلان نے مجھے کچھ بتایا ہے، حالانکہ یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اس نے سارا الزام فوراً سے اذلان پر ڈال دیا تھا، جو کہ پچھلے 3 ہفتوں سے اسے مسلسل سمجھایا جا رہا تھا، لیکن صفدر صاحب جانتے تھے کہ وہ خود کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اب اپنے کمرے میں جاؤ، تمہاری سزا یہ ہے کہ اگلے 1 ہفتے تک تم گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ سارے گارڈز تم پر نظر رکھیں گے، اور اگر تم نے میرا حکم ماننے سے انکار کیا تو پھر یہ سزا بڑھ کر 1 مہینے تک بھی جا سکتی ہے۔ نور نے یہ سنا تو بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ بابا جان، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ عاطف اسلم کا کنسرٹ آ رہا ہے، کم از کم مجھے اس کنسرٹ پر جانے کی تو اجازت دیں۔ صفدر صاحب نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ جتنی بڑی بے وقوفی تم نے کی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ تم حویلی سے قدم بھی باہر نکالو، پتہ نہیں کیسے میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں۔ اب جلدی سے یہاں سے جاؤ، تمہیں دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ اذلان کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وہ اتنا اچھا بھی نہیں تھا جتنا بنتا تھا، اس بات کا تو آج نور کو پکا یقین ہو گیا تھا۔ اذلان صفدر صاحب کے ساتھ ان کے لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا اور اب ان سے سیریس معاملات پر بحث کر رہا تھا۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا، پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نور اپنے کمرے میں بیٹھی حد سے زیادہ بور ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی فرینڈ سے بات کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ لوگ اس وقت کراچی سے بائی روڈ جا رہے تھے اور حد سے زیادہ انجوائے کر رہے تھے، اور دوسری طرف وہ تھی جو اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی بنی گھوم رہی تھی۔ میں اس قدر بے چین ہوں تو اذلان اتنے سکون میں کیسے رہ سکتا ہے؟ آج میں اس کی نیند خراب کرتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں پکا ارادہ کرتے ہوئے اٹھی اور دروازہ کھول کر اذلان کی نکسی کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا ارادہ اذلان کے سارے قیمتی کپڑوں کو کینچی کی مدد سے کاٹنے کا تھا۔ دبے پاؤں وہ اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اچانک ہی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اذلان بغیر شرٹ کے کھڑا تھا۔ ایک ہاتھ میں اس نے فرائی پین اٹھایا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں چمٹا۔ نور نے فوراً سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی، اپنی شرٹ پہنو۔ اذلان نے اس کی بات کا کوئی خاص رسپانس نہیں دیا، بلکہ اس کی طرف رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ مسٹر، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ نور نے اپنا ہاتھ ہلکا سا آنکھوں کے اوپر سے ہٹایا اور دانت چباتے ہوئے بولی، میں اس وقت اپنی انیکسی میں موجود ہوں اور میری ڈیوٹی ٹائمنگ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان کر دیا ہے کہ اگلے 1 ہفتے تک مجھے چھٹیاں ہیں، یعنی میں نے اگلا 1 ہفتہ انجوائے کرنا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس بات پر زور دیتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ وہ خاص طور پر نور کے لیے حویلی میں آیا تھا تاکہ وہ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں پر نظر رکھ سکے۔ کیا تم مجھے جیلس کرنے کے لیے یہ سب کچھ بول رہے ہو؟ اذلان نے یہ سنا تو کندھے اچکا دیے۔ آپ تو پہلے ہی اچھی خاصی جیلس ہو رہی ہیں، مجھے مزید آپ کو جلانے سے کیا ملے گا؟ دیکھو مسٹر، میں تمہیں واضح اور 2 ٹوک انداز میں سمجھا رہی ہوں۔ ابھی اور اسی وقت بابا کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر بولو کہ تم نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ جھوٹ تھا، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میری سزا معاف کرواؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ غصے میں آ کر اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور اذلان کی کمر پر زور سے پھینکا۔ اذلان پھر سے اس کی طرف رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نور کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے 6 پیکس کی طرف جا رہی تھی۔ وہ شخص کسی اینگل سے بھی گارڈ نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ تو جیسے کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ پتہ نہیں اس کی ایسی کون سی مجبوری تھی جو وہ یہاں پر کام کر رہا تھا۔ نور کی نظروں کی تپش اپنے 6 پیکس پر محسوس کر کے اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ ویسے میں نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ اس طرح سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھیں۔ نور نے یہ سنا تو فوراً سے بوکھلا گئی تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر، تم میں کوئی خاص بات نہیں ہے جو میں تمہیں دیکھوں گی، لیکن آپ کب سے میرے 6 پیکس کو گھور رہی ہیں؟ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ نور غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے کی طرف ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ اذلان ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا تو نور کی سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ اذلان کی تپش اس کے وجود کو بری طرح سے جلا رہی تھی۔ مجھ سے دور ہو کر بات کرو، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ اذلان نے اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کر لیا
اب اس کی سانسیں نور کی گردن کو چھو رہی تھی۔ نور کو اپنے جسم میں ایک عجیب سی تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا۔ دیکھو، میں نے تمہیں کہا ہے کہ مجھ سے دور ہو کر بات کرو۔ اس بار وہ پوری قوت سے چلائی تھی، لیکن اذلان نے جھک گئے اس کے ہاتھوں سے موبائل لے لیا تھا جہاں پر ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس قدر بے وقوف نکلیں گی۔ کم از کم بندہ اپنا موبائل تو چھپا لے۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً سے ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دی تھی۔ نور کا ارادہ اس سے بدتمیزی کرنے کا تھا تاکہ اذلان بدلے میں اسے برا بھلا کہے اور اسے دھمکیاں دے اور وہ بعد میں سب کچھ اپنے بابا کو سنا کر اپنی سزا معاف کروا لے۔ لیکن یہاں پر تو سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز تیز لومڑ ہو، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اذلان نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی دے دی تھی۔ اور آپ حد سے زیادہ ضدی ہیں۔ ویسے اگر میرا مشورہ مانے تو آپ کو اس وقت یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ایک اکیلے مرد کے ساتھ عورت کا آدھی رات کے وقت موجود ہونا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنی نظریں جما کر اچھے خاصے بھاری لہجے میں بولتا۔ نور کو بری طرح سے بے چین کر گیا تھا۔ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، یہ بات تم کان کھول کر سن لو۔ میں تمہیں یہاں پر صرف اتنا بتانے کے لیے آئی ہوں کہ میرے معاملات سے دور ہو جاؤ اور جتنا جلدی ہو سکے یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ غصے سے وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اچانک ہی اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ پیچھے کی طرف گرنے ہی لگی تھی کہ اذلان نے پھر سے اس کی کمر کو اپنے بازو میں لے لیا اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اس بار اذلان کے ہاتھ نور کی دھڑکنوں کے اوپر چھمے ہوئے تھے اور نور بھی اپنے پورے ہوش و حواس میں موجود تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ ہل بھی نہیں سکی تھی۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو وہ فوراً سے باہر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ اس کے پیچھے اذلان کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ بڑی آئی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے، یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے لیے کھانا بنانے میں مصروف ہو گیا، جو کہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اگلے 3 دن اس نے گھومنے میں گزارے تھے۔ اس کا اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب وہ ہوش و حواس کی دنیا میں آیا تب اس کی عمر صرف اور صرف 4 سال تھی۔ ایک آدمی اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گیا تھا، لیکن وہ اسے حد سے زیادہ مارتا تھا۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو وہ اس آدمی کے گھر سے بھاگ گیا تھا اور اسی آدمی کے پاس رہ کر ہی اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ یتیم ہے اور اس کا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تب وہ ایک یتیم خانے میں پہنچا، لیکن وہاں پر بھی اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا۔ وہاں پر ڈونیشن دینے والے بھی بہت تھے، بچوں کو کھانا دینے والے بھی بہت تھے، لیکن ان کے دکھ سننے والے، ان کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کو چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹا جاتا، مارا جاتا، اور وہ بھی دردی کے ساتھ۔ اذلان دوبارہ سے اس جگہ سے 12 سال کی عمر میں بھاگ رہا تھا۔ تب اس کا پاشا کے موٹر سائیکل کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ پاشا اسے ہاسپٹل لے کر گیا۔ اذلان کا جسم اور اس کا جنون دیکھ کر پاشا نے وہیں پر کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی تربیت کرے گا اور اس کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ لیکن اذلان کو پڑھنے کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ پاشا خود ایک بہت بڑا خونڈا تھا، محبت کا ڈھسا ہوا تھا، لیکن اس نے بدلہ لے کر اپنی محبوبہ کو بھی جان سے مار دیا تھا اور جیل میں بھی اس سلسلے میں 3 سال رہا تھا۔ لیکن اپنی طاقت کو استعمال کر کے وہ فوراً سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا بھی اس پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اذلان کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اذلان کی خوشی کی حد نہ تھی۔ اس نے نہ صرف اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروایا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے لڑنا بھی سکھایا۔ وہ پاشا سے بھی بڑا فائٹر بن گیا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کو دھول چٹا دیتا اور جہاں کہیں بھی قرضہ واپس لینے جانا ہوتا تو پاشا اسی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اذلان کو یہ سب کچھ برا لگنے لگا اور ادھر پاشا کے دشمن بھی حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ جس دن پاشا پر گولیاں چلی تھی اس دن مرنے سے پہلے پاشا نے اذلان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیدرآباد چھوڑنے کے لیے کہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ کر شہر آ گیا۔ اس کے پاس پاشا کے دیے ہوئے اچھے خاصے پیسے تھے، جس سے اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور پھر اس کے بعد وہ اپنی کمپنی میں نوکری کرنے لگا۔ لیکن ایک دن اس کو پتہ چلا کہ صفدر خانزادہ، جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کو ایک باڈی گارڈ کی ضرورت تھی۔ وہ وہاں پر آڈیشن دینے کے لیے پہنچ گیا، لیکن جب اس کی نظر نور پر پڑی تو وہ اپنی پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اسے بے حد اچھی لگی تھی۔ اذلان نے وہیں پر فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔
دوسری طرف نور اصلان سے حد سے زیادہ چڑھتی تھی، کیونکہ وہ اسے اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتی اصلان سائے کی طرح اس کے ساتھ موجود ہوتا، جس پر ان دونوں کی اچھی خاصی بحث ہوتی تھی۔ لیکن اصلان کو اس کا ہر روپ بے حد پسند تھا، اس سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بہت زیادہ عزت بھی کرتا تھا۔ نور کے لیے حویلی میں جو بھی رشتہ آتا اصلان اس کو بھگا دیتا۔ صفدر صاحب بھی حد سے زیادہ پریشان تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کوئی ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ خود بھی ایک معزز شخصیت ہیں۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا دھرا اصلان خانزادہ کا تھا۔ ابھی بھی ایک ہفتہ ختم ہونے کے بعد جب نور کو باہر نکلنے کی اجازت ملی تو اس نے شکر کا کلمہ ادا کیا، اور ادھر اصلان کی ڈیوٹی پھر سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ اسے یونیورسٹی لے کر جا رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر گھر کی ملازمہ کا نمبر جھگمگا رہا تھا۔ اس نے جیسی کال اٹینڈ کی، دوسری طرف سے ملازمہ کی روتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ صاحب جی، بڑے صاحب کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، آپ جلدی سے واپس آ جائیں، ان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ نور نے یہ سنا تو وہ بھی حد سے زیادہ سہم گئی تھی۔ اصلان نے فوراً گاڑی موڑی، صفدر صاحب کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ صفدر صاحب کی حالت حد سے زیادہ خراب تھی اور ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آئے تھے۔ نور ان کے سرہانے پر سر رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ انہوں نے اصلان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور نکاہت بھری آواز میں بولے، میں چاہتا ہوں تو میری ذمہ داری اپنے سر پر لے لو اصلان۔ یہ سن کر وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا۔ میں سمجھا نہیں ہوں، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں سر؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، میں چاہتا ہوں تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، میں اسے اپنے پیچھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بہت سے دشمن ہیں جو میری بیٹی کی زندگی برباد کر دیں گے، تم اس کی ڈھال بن جاؤ، اس کا سایہ بن جاؤ۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ساری زندگی اس کے ساتھ رہو گے اور اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ نور نے یہ سنا تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بابا جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اس معمولی سے باڈی گارڈ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ صفدر صاحب کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگی تو وہ فوراً سے خاموش ہو گئی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت ہم دونوں کا نکاح ہو گیا، تو مولوی کا بندوبست کر سکتی ہو۔ یہ سن کر وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکلا۔ اسے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ نور اس کی زندگی میں شامل ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے صفدر صاحب کی حالت پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ دراصل صفدر صاحب کو جو خبر ملی تھی وہ واقعی میں بہت بڑی تھی۔ انہیں آج صبح ہی اپنے وکیل سے کال موصول ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے کاروبار کو اٹھانے کے لیے بہت بڑا قرضہ لیا تھا اور اپنی ساری چیزیں بھی گروی رکھوا دی، لیکن جن شیئر سے انہیں امید تھی کہ وہ ڈبل ہو جائیں گے، ان کی قیمت مائنس میں چلی گئی، جس کی وجہ سے سب کچھ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور یہی بات ان کے ہارٹ اٹیک کا سبب بنی تھی۔ بعد میں جب انہوں نے نور اور اصلان کو اس بارے میں بتایا تو نور کا دل کیا وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دی۔ آخر قسمت ان کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیسے کر سکتی ہے؟ نہ صرف اس نے اپنے بابا کو کھو دیا بلکہ اس کی ساری جائیداد بھی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اس کے پاس صرف اور صرف اس کی اماں کے کچھ زیورات تھے اور بینک میں موجود رقم تھی جو کہ اچھی خاصی تھی۔ اس کے بابا کے بھی کچھ پرسنل ایسٹس تھے، لیکن یہ سب چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جو دیوالیہ ہونے سے پہلے ان کے پاس موجود تھا۔ بابا کے جنازے اور کافی ساری چیزوں کے بعد نور نے دو ٹوک انداز میں اصلان کو کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، اب ہم دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ بابا کی خواہش تم نے پوری کی ہے، اس لیے تمہارا بہت شکریہ، لیکن اب مجھے طلاق دے دو۔ اصلان نے یہ سنا تو اس کا پارا یکدم گھوم گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نور کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کیا۔ مجھ سے دور جانے کے بارے میں کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچنا۔ میں نے تم سے اس وجہ سے شادی نہیں کی کہ تمہیں خود سے الگ کر دوں گا۔ اب ساری زندگی کے لیے تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے دسترس میں لیتا اچانک ہی فائرنگ ہونے لگی۔ وہ نور کو لے کر نیچے جھک گیا تھا۔ کافی دیر تک اسی طرح سے فائرنگ چلتی رہی۔ کمرے میں موجود ہر چیز ٹوٹ گئی تھی اور ادھر نور کی سانسیں تیز ہو گئی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی۔ اصلان نے پیار سے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، ہم لوگوں کا یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا تمہارے باپ نے کس کس سے قرضہ لیا ہوا ہے، واپس بھی کیا یا نہیں،
لیکن سچ تو یہ ہے کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ اسے لے کر اپنے پرانے فلیٹ میں واپس آ گیا جو کہ حد سے زیادہ گندا تھا۔ نور نے ناگواری سے ہر چیز کو گھورا اور پھر تیز لہجے میں بولی، کیا میں اس گندگی میں رہوں گی؟ یہ سن کر اذلان نے نفی میں گردن ہلا دی، بالکل بھی نہیں۔ پہلے تم اس جگہ کو صاف کرو گی اور پھر ہم دونوں مل کر یہاں پر رہیں گے۔ اس کا انداز بہت زیادہ چڑھانے والا تھا، جبکہ نور اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فائرنگ والا واقعہ اس کے دماغ میں تازہ تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کو ہول اٹھ رہے تھے کہ اگر اذلان بر وقت اسے نیچے نہ گراتا اور اگر وہ وہاں پر اس کے ساتھ موجود نہ ہوتا تو جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ میں اکیلے یہاں کی صفائی نہیں کروں گی، تم بھی میرے ساتھ کرو گے۔ اذلان نے یہ سن کر گہری نظروں سے اسے دیکھا، اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ نور بس اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ بعد میں جو کچھ بھی چاہیے ہوا مجھ سے لے لینا، لیکن فی الحال میرے ساتھ مل کر صفائی کرو۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر اس کے ساتھ مل کر صفائی کرنے لگا تھا، اور پھر تھوڑی سی دیر میں فلیٹ کی حالت پھر سے درست ہو گئی تھی۔ نور بھی فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس نے بلیک کلر کی نائٹی پہنی ہوئی تھی جو کہ کافی زیادہ بولڈ تھی۔ وہ تھوڑی سی کنفیوز بھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دیکھو اذلان، تم جانتے ہو ہماری شادی، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ اذلان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ ہماری شادی جن بھی حالات میں ہوئی ہے، لیکن فی الحال تم میری بیوی ہو، یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ نور اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ دوسری طرف اذلان نے اس کی نائٹی کے سامنے والی ڈوری کو کھول کر اس کی دھڑکنوں کو بھی اپنے دسترس میں لے لیا تھا اور زور زور سے اس کی دھڑکنوں کو مسلنے لگا۔ پل بھر میں ہی وہ نور کو مکمل طور پر گرم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نور جو کہ ارادہ رکھتی تھی کہ وہ اس شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی، اب اس شخص کی وجاہت کے سامنے ڈھیر ہو رہی تھی۔ اذلان، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے اور اذلان کے درمیان فاصلہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے سینے پر جمائے ہوئے تھے۔ اذلان نے ایک جھٹکے سے ہاتھ ہٹا کر اس کے سر کے اوپر کی طرف کر کے باندھ دیے اور دوبارہ سے اس کی گردن پر جھک گیا۔ میری جان، بیوی ہو تو میری، اور حق رکھتا ہوں تم پر۔ ہمارے نکاح کو بھی اب کافی دن گزر گئے اور تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ یہ وقت میں نے کتنی مشکل سے کاٹا ہے۔ آج میرے لیے کسی بھی قسم کی مشکلات کھڑی مت کرنا، بس خود کو میرے حوالے کر دو۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اس کی گردن کو بہت ہی محبت سے چومنے لگا تھا۔ کبھی وہ اس کو کاٹتا تو کبھی اس پر زبان پھیرتا۔ نور کی سسکیاں کمرے میں بلند ہو رہی تھی، اس کے جسم میں بھی ہلکے ہلکے جھٹکے سے لگ رہے تھے۔ وہ بلا شبہ ایک ایلیٹ سوسائٹی میں رہتی تھی، لیکن آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کو اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور اس بات کی گواہی اذلان بھی دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ اس کے قریب جانے والا پہلا مرد تھا جس نے اس کے وجود تک رسائی حاصل کی تھی۔ نور کو جھی بھر کر چومنے کے بعد اذلان نے اسے بہت محبت کے ساتھ بیڈ پر سیدھا کر کے لٹایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ نور کی سانسیں بہت تیز تھی۔ اذلان نے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلا تو نور نے فوراً سے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ اذلان کی نظریں اب اس کی نائٹی کے اندر سے جھانکتی ہوئی برابر جا کر اٹکی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے ذرا سا اوپر کی طرف اٹھا کر اس کے سٹرپ کھول چکا تھا۔ یہ دیکھ کر نور بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ پلیز ایسا نہیں کرو۔ اس رات تو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں اس میں سے کون سی پہننی چاہیے، اور آج میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنو گی۔ نور نے یہ سنا تو اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، جی بھر کر تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی نائٹی کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبانے لگا۔ نور کی آنکھیں لذت کی وجہ سے دوبارہ سے بند ہو گئی۔ یہ مزہ اس کے لیے بالکل نیا اور انوکھا تھا، اور اوپر سے اذلان کی قربت اسے بری طرح سے پاگل کر رہی تھی۔ اگر میں تمہیں اس سب کی اجازت نہ دوں تو کیا تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور سہمی ہوئی نظروں سے اذلان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، میں زبردستی تو نہیں کروں گا، تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم میری بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
نور نے یہ سنا تو فوراً سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اذلان کھل کر مسکرا دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نور کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ اس نے اس کی دونوں ٹانگیں کراس کی صورت میں ادھر ادھر پھیلا دی۔ اب وہ اس کے سینے کے اوپر والے حصے پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ نور نے بے ساختہ اس کے بالوں کو اپنے شکنجے میں لیا اور تڑپتے ہوئے لہجے میں بولی، اذلان کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے، پلیز رک جاؤ۔ وہ اپنے ہاتھ مسلسل اس کے بالوں میں چلا رہی تھی، جبکہ اذلان اپنے نام کی پکار اس کے لبوں سے سن کر اور بھی زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ اس کی جنونیت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ مجھے تمہارے لیے ڈر لگ رہا ہے، تم کیسے میری جنونیت کو برداشت کرو گی؟ اذلان نے اسے ہلکا سا اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر ان کو چومنے لگا تھا۔ نور نے اس بار اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ خود بھی اس کا برابر ساتھ دے رہی تھی۔ وہ کبھی اذلان کے ہونٹوں کو چومتی اور کبھی اس کو سک کرتی۔ اذلان بلاخر اسے اپنے سامنے ایک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اذلان نے اس کی نائٹی کو اس کے وجود سے الگ کیا۔ اب نور اس کے سامنے مکمل طور پر برہنہ تھی اور اپنے بازوؤں کی مدد سے اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اذلان اس کا یہ ڈر اور ہچکچاہٹ دیکھ کر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا، ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم شرماتی بھی ہو، میں نے تمہیں ہمیشہ غصہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نور نے یہ سنا تو خفگی سے اسے گھورنے لگی۔ ہیلو، فی الحال میں تمہارا غصہ دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، فی الحال مجھے اپنا یہی روپ دکھاؤ۔ اس نے نور کی ٹانگیں پکڑ کر اسے ایک بار پھر سے اپنے نزدیک کھینچ لیا۔ تم ایک بہت ہی ہاٹ انسان ہو، نور نے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اب وہ اس کی قربت کے نشے میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی۔ اذلان پھر سے کھل کر مسکرا دیا تھا، اور تم بھی ایک بہت حسین عورت۔ یہ کہہ کر اذلان نے اس کی پشت اپنی جانب کی اور اس کی کمر سے بال ہٹا کر وہاں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ اس دوران اذلان کے ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر حرکت کر رہے تھے۔ نور بے بسی سے سسکیاں بھرے جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اذلان آج واقعی میں اس کو پاگل کر دے گا۔ جب اسے روکنے کی کوشش کرتی تو اذلان کی شدت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہونے لگتا۔ تم مجھے جتنا زیادہ روکو گی میرا جنون اتنا ہی زیادہ بڑھے گا۔ جب اذلان اس سے اپنا حق وصول کرنے لگا تو وہ تیزی سے بولی، مجھے بچوں کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ شوق ہے میری جان۔ وہ اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے بولا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ڈھیر سارے بچے ہوں، تو میرے بچوں سے پیار کرنا اور میں تم سے پیار کیا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے مزید نزدیک ہو گیا۔ اذلان، میں سیریس بول رہی ہوں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں جانتی ہوں مجھے بہت زیادہ درد بھی ہوگا، آپ اتنے اسٹرانگ ہیں، میں کیسے برداشت کروں گی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے مسلسل خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری جان، کیا میں نے تمہیں پہلے درد دیا ہے جو اب درد دوں گا؟ مجھ پر بھروسہ کرو، وعدہ کرتا ہوں تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ اس کے وجود میں اترنے لگا تھا۔ نور کی بے چین سسکیاں پھر سے پورے کمرے میں گونجنے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے وجود میں ضم ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے جسم اس روز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر ایک ہو گئے۔ نور صبح سو کر اٹھی تو وہ اس کے بے حد نزدیک موجود تھی۔ اذلان کے چہرے کو دیکھ کر نور کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے ہی پل وہ ہلکا سا اٹھی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر دوبارہ سے لیٹ گئی۔ اب اسے یہ بات بھی پریشان نہیں کر رہی تھی کہ اذلان اس کا ایک معمولی سا باڈی گارڈ تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے دل میں بھی اذلان کے لیے جذبات پیدا ہو چکے تھے، جو پہلے بھی موجود تھے، لیکن وہ ہمیشہ خود سے انکار کرتی تھی۔ وہ خود کو یہ سمجھاتی تھی کہ اسے کیسے ایک معمولی سے انسان سے محبت ہو سکتی ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ جب اذلان پہلے ہی دن ان کی حویلی میں یہ جاب کرنے کے لیے آیا تھا، تبھی نور کو اس کی پرسنالٹی حد سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس سے بحث کرتی کیونکہ اسے اذلان سے بات کرنا بہت پسند تھا۔ اذلان کی آواز، اس کا چلنے کا انداز، اور پھر جس طرح سے وہ بات کرتا تھا، ہر چیز نور کو اپنے دل میں گھستی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بس اس کا اظہار نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہیں اسے اس شخص سے محبت ہی نہ ہو جائے، اور بعد میں بابا جان ان دونوں کی محبت کے درمیان رکاوٹ بن جائے، کیونکہ وہ اپنے اور اذلان کے فرق سے بھی واقف تھی۔ لیکن آج
اسے کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑا تھا۔ آج اسے اذلان اپنا سب سے بڑا محافظ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ مجھے کبھی بھی چھوڑ کر مت جانا، اس نے اذلان کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اذلان اس کے نزدیک آنے پر اٹھ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر دل کھول کر مسکرا دیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کبھی چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے اپنا جادو جو مجھ پر کیا ہوا ہے وہ مرتے دم تک اتر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اذلان نے اسے کس کر اپنے نزدیک کر دیا۔ نور بھی اس کے بے حد قریب ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے سینے ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے، جس سے اذلان کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ ایک بار پھر سے اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ نور انکار کرتی رہ گئی تھی، لیکن اذلان نے سارا الزام اس کے اوپر ڈال دیا تھا کہ تم نے خود ہی مجھے جگایا تھا، میں تو اچھی خاصی نیند لے رہا تھا، اب چلو شاباش، خاموشی سے میری بات مانو۔ وہ بس اس ظالم شخص کو دیکھ کر رہ گئی تھی جس کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ واقعی میں ایک بہت ہی بے شرم انسان ہے۔ اس نے آخری بات پر یہ کی تھی، اس کے بعد اس کی سسکیاں دوبارہ سے کمرے میں گونجنے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے اس فلیٹ کو اچھا خاصا ترتیب دے دیا تھا۔ اذلان نے پھر سے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کر دی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اسے یہ نوکری بہت اچھی مل گئی تھی، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کمپنی کا آنر اس کی ذات میں حد سے زیادہ انٹرسٹ لے رہا تھا۔ وہ آدمی ایک 60 سالہ بوڑھا تھا جس کی آنکھیں اذلان کی آنکھوں سے ہی ملتی تھی۔ ایک دن اذلان رپورٹ کرنے کے لیے آفس میں گیا تو اس آدمی کی بات سن کر ایک پل کے لیے بوکھلا گیا۔ کیا تم اپنی شرٹ اتار سکتے ہو؟ یہ سن کر اذلان بوکھلا گیا۔ سر میں سمجھا نہیں ہوں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو کچھ فی الحال اذلان کے دماغ میں چل رہا تھا وہ سوچ کر ہی اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ اتنی اچھی نوکری بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا اس بندے کی نیت خراب نہ ہو۔ اکرام خانزادہ نے گہری سانس خارج کی۔ میں تم سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی کمر سے ایک سیکنڈ کے لیے اپنی شرٹ ہٹاؤ، مجھے وہاں پر کچھ دیکھنا ہے۔ اذلان یہ سن کر مضبوطی سے اپنے لب بھینچ چکا تھا۔ وہاں پر ایک کراس کا نشان موجود ہے۔ اذلان کی بات سن کر اس آدمی کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا تھا۔ کیا میں وہ نشان دیکھ سکتا ہوں؟ یہ سن کر اذلان نے آئی برو چکا دیا۔ آپ کو اس سب سے کیا مطلب؟ اور میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ آفس سے باہر نکلتا 2 گارڈز نے اسے گھیر لیا تھا، اور پھر اس نے جب اکرام صاحب کو نشان دکھایا تو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ دراصل وہ ان کا گمشدہ بیٹا تھا جس کو بچپن میں ان کے دشمن اٹھا کر لے گئے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا ان کا بیٹا مر چکا ہے، لیکن برسوں بعد جب انہوں نے اذلان کو دیکھا تو ان کا دل عجیب سی انداز میں دھڑکا۔ اذلان کے نئے نقش بالکل ان کی طرح اور ان کی بیگم کی طرح تھے۔ وہ ان کی ساری جائیداد کا اکلوتا وارث اور گاؤں کا سردار تھا۔ اذلان ان کی کسی بھی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ گارڈز نے مجبوراً اس کو بے ہوش کیا اور اسے حویلی لے کر آ گئے۔ جب وہاں پر اسے ہوش آیا تو اس کی امی بھی اس کے پاس موجود تھی۔ اس کے چچا اور تایا کی صرف اور صرف بیٹیاں تھیں، کسی کا بھی بیٹا نہیں تھا۔ اس وجہ سے قانون کے مطابق وہی گاؤں کا سردار بھی تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کے ذہن میں نور کا ہی چہرہ گھوما تھا، جو کہ اس کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی امی آمنہ بیگم فوراً سے اس کی طرف لپکی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پھر جب اذلان کو اس کے بچپن کی تصویریں دکھائی گئی اور پھر ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد رپورٹ سامنے آئی تو اذلان پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی۔ ادھر نور کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کو لگ رہا تھا اذلان اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ 2 دنوں کے بعد جب اذلان واپس اپنے فلیٹ میں پہنچا تو وہ اسے دیکھ کر غصے سے اس کی طرف لپکی اور اس کے سینے پر زور زور سے مکے مارنے لگی۔ اذلان اس دوران خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ محترمہ میں اچھی خاصی جان تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اپنے شوہر کو مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ بیوہ ہو جاؤ گی، سوچ لو۔ یہ سن کر نور نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی اس طرح کی بات اپنے منہ سے نکالتے ہوئے؟ اور کیا سوچ کر تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں تمہارے لیے کتنی پریشان تھی؟ مجھے لگ رہا تھا تم نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ دیا اور مجھ سے میری بدتمیزیوں کا بدلہ لیا ہے۔
یہ کہہ کر وہ پھر سے اس کے سینے پر سر رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ I'm really sorry، میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس پر یقین کرنا شاید تمہارے لیے بھی مشکل ہو۔ یہ سن کر وہ بھی یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ کیا مطلب ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ کہیں بابا کے دشمنوں نے؟ اذلان نے فوراً اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، اور نہ ہی تمہارے بابا کے دشمن میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ مجھے بس تمہیں کچھ دکھانا ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اذلان جب اسے اپنے ویگو ڈالا میں بٹھا کر بڑی سی حویلی لے کر گیا تو نور کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور جب اس پر یہ راز آشکار ہوا کہ اذلان یوسف زئی خاندان کا اکلوتا وارث اور گاؤں کا سردار ہے تو اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگنے لگی۔ اذلان کو بھی برسوں کے بعد اپنے ماں باپ کی محبت ملی تھی۔ وہ بھی بہت مطمئن تھا، اس کے دل میں جو آخری کسک تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اکرام صاحب نے تو فوراً ہی اپنے بزنس سے ریٹائرمنٹ لے لی اور سب کچھ اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی قابلیت پر پورا یقین تھا، اور اذلان بھی ان کے یقین پر پورا اترا تھا۔ جلد ہی اس نے اپنے بزنس کو پورے پاکستان میں ایکسپینڈ کر دیا۔ نور امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے حویلی کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تو سب کی خوشی دیدنی تھی۔ ادھر اذلان نور سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ نور بھی اس کا ساتھ پا کر حد سے زیادہ خوش تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔